جناب محترم فواد چودھری صاحب، حماد اظہر صاحب، معزز مہمانان گرامی، دوستوں، ساتھیوں، آ، یہ یقیناً قداور جو ہے کہتے ہیں نا معاشی ماہرین کی محفل ہے، سرکردہ افراد کی محفل ہے۔ وہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں کہ جو معیشت کے بارے میں ہم سے کہیں زیادہ، ہم صحافیوں سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ لیکن قلم کے مزدور ہونے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ میں آپ کی اگر معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا تھوڑا بہت جو ہاتھ ہوتا ہے وہ متوسط طبقے کی نفس پر ہوتا ہے، نچلے متوسط طبقے کی نفس پہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا خود اسی طبقے سے تعلق ہے۔ تو کم از کم ہمیں یہ پریولیج حاصل ہے کہ ہم آپ لوگوں تک کم از کم اپنے سوالات پہنچا دیں، اور کبھی کبھار جب آپ لوگ موقع دیں تو ہمیں بات کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ اس اپورچونٹی یہ آپ نے مجھے پرووائڈ کی ہے، اور اس اہم ترین موضوع پہ کہ جس کے حوالے سے پورا ملک، ہر پاکستانی فکر مند ہے، پریشان ہے۔ تو میں آج کی گفتگو جو ہے سب سے پہلے کہتے ہیں خود تنقیدی سے شروع کروں گا، کیونکہ کچھ میرا جو موضوع مجھے دیا گیا کچھ اس میں میڈیا کا بھی بات ہے، اور کچھ جو ایک اس کی بات ہو رہی ہے کہ جی میکرو اکنامکس کی، کہ ان کے اندر کیا ایک ربط ہے۔ اور خود تنقیدی میں اس لیے کروں گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں میڈیا کا ایک لارجر دین لائف کردار ہے ہماری زندگیوں میں، اور رائے عامہ کو، پبلک اوپینین کو بنانا ہو، بگاڑنا ہو، ہم لوگ تو ماشاءاللہ بگاڑنے میں بڑے پیش ہیں، تو اس میں ہمارا ایک بڑا کلیدی کردار ہے۔ اور یہ کردار جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو۔ اور آج جبکہ پاکستان جو ہے وہ ایک بحران کا نہیں بلکہ بحرانوں کا شکار ہے، سیاسی اس کا اس کا مطلب سیاسی عدم استحکام اس کا ایک رخ ہے، معاشی عدم استحکام دوسرا رخ ہے، دہشت گردی تیسرا رخ ہے، جو ریاستوں کی ناقص کارکردگی ہے، ریاستی اداروں کی، وہ چاہے پارلیمنٹ ہو، چاہے آپ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، یا دیگر ادارے ہوں جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ ایک اس کا ایک الگ رخ ہے۔ تو وہ جو آج کی آپ کو پتہ ہے کہ معیشت میں اور سیاست میں ایک نیا بز ورڈ آیا ہے پولی کرائسس کا، یعنی کہ ایک بحران جو ہے وہ دوسرے بحران کو فیڈ کرتا ہے، اور ایک بحران جو ہے وہ دوسروں سے انٹریکٹ کرتا ہے، گلوبل لیول پر بھی اور قومی سطح پہ بھی۔ تو ہم لوگ اس وقت جو ہے ایک پولی کرائسس کا شکار ہیں، لیکن بدقسمتی ہے، حیرت ہے کہ اس کی ریفلیکشن آپ کو ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی۔ اور جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں نا کہ اوور ویلمنگ جو ٹرینڈ ہے، میں اس کی بات کہہ رہا ہوں۔ اس میں یقیناً مثالیں ہوں گی کہ اخبار میں ایک اچھا مضمون آ گیا، کبھی کبھار ٹی وی پہ ایک اچھا پروگرام ہو گیا معیشت کے حوالے سے، لیکن ہماری جو ایک مجموعی طور پہ جس طرح کی ہم لوگ بحث کرتے ہیں، اس میں آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ وہ بڑی سطحی ہے۔ اور نہ صرف سطحی ہے بلکہ اس کے اندر جو ہے کہتے ہیں نا جو ہمارا ایک بیسک ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو انفارم کرنا، ایجوکیٹ کرنا، ہم اس سے بھی بالکل قاصر ہیں۔ اور ہمارے ہاں سنسنی خیزی ہے، اور وہ جو نان ایشوز ہیں اس کو جو ہے ہم پہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ جناب کہ یہ صحافیوں کا قصور ہے، یہ ہم لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جی ہم لوگ جو ہے صحیح تناظر میں بات نہیں کر پاتے؟ میرے خیال میں بہت سارے صحافی تو صحیح کام کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اکثریت ان کی یہی ہے، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں نیوز ایجنڈا جو ہے وہ کہیں اور سیٹ ہوتا ہے، اور میڈیا کو بطور ڈیفلیکشن استعمال کیا جاتا ہے بعض اوقات ریئل ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں آج ہم اسی گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بڑے منظم سطح کے اوپر، مطلب میں دیکھتا ہوں کہ حکومت تو وہ جس طرح کے شوشے چھوڑ رہی ہوتی ہے، اور اس کے پھر جو اس کا الائیڈ میڈیا ہے، اس کے جو فرینڈلی میڈیا ہے، ان چیزوں کو اٹھا کے چلتا ہے، اور اس میں یقیناً پھر جو مالکان کا کردار آ جاتا ہے وہ بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو معاشی ایجنڈے کی پلاننگ کرنی ہو، پی ٹی آئی کے دوستوں کو یا کسی بھی جماعت کو، اس میں اگر اس کے انٹیگرل پارٹ میڈیا نہیں ہوں گے، اس وقت تک ملک کی بات بنے گی نہیں۔ کہ اس ملک میں جس طرح کا میڈیا ہے، آپ یہ سوچیں کہ جناب اس کے ساتھ ساتھ ہم ترقی بھی کر لیں گے، ملک میں استحکام بھی لا جائیں گے، بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہم بھی ایک طرح سے عدم استحکام کی وجہ بنے ہوئے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ جب کبھی موقع ملے دوبارہ تو اس میں میڈیا ریفارمز، اور جب میں میڈیا ریفارمز کی بات کرتا ہوں تو یقین مانی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میڈیا کا گلا گھونٹا جائے، اس پہ قبض لگائے جائیں، بلکہ اس کی جو ایک ذمہ دارانہ اس میں ایک وہ ہوتا ہے احساس، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ کو قوانین وضع کرنے پڑیں گے، اس کے لیے روایتوں کو، کنونشنز کو ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ جناب ہر جو چینل ہے وہ کم از کم ڈاکیومنٹری کے لیے اپنے لیے جگہ رکھے، وہ پسماندہ علاقوں کی جو ہے کوریج کا انشور کرے، نیوز پیکیجز ہو رہے ہوں، نہ کہ صرف یہ کہ انکلوسیو پروگرام ہو رہے ہوں کرنٹ افیئرس کے 7 بجے سے رات 12 بجے تک، کہ جس میں صرف دشنام ترازی ہو اور اس طرح کے ایشوز ہوں کہ جن کا ہماری حقیقت کی دنیا سے اور پاکستان کے حقیقی مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پہلا تو میری گزارش یہ ہے کہ جناب میڈیا ریفارمز جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو معیشت ٹھیک کرنی ہے تو وہ میڈیا کی مدد کے بغیر نہیں، اور اس کے لیے ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ جو ادراک
جو ہے وہ ہمارے ریاستی اداروں کو بھی ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب صحافی مطلب ہے جو آج کی دنیا میں جب ایک تو ہم لوگ معیشت پہ پروگرام ہوتے نہیں ہماری میڈیا میں اگر مین اسٹریم میڈیا کی بات کروں, ٹھیک ہے انگریزی اخبارات میں اچھے مضامین آ جاتے ہیں. ابھی مجھے علی خضر کی جھلک نظر آئی ہے, غالباً علی خضر ہی ہیں, تو وہ بڑا مطلب ہے اچھے مضامین بھی لکھتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, لیکن جو عام لوگوں تک ایجوکیٹ کرنے والی بات ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی. ہمارے یہاں ٹی وی پہ اگر کبھی غلطی سے اس پہ بات بھی ہو رہی ہو خبروں میں یا ایک کرنٹ افیئرس کے شو میں, تو مس کوسچن تھرو کیے جاتے ہیں کہ جی حکومت کب ریلیف دے گی. اب یہ سوال ہی غلط ہے. ایک حکومت جس کے پاس مطلب ہے کہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, جو سک رہی ہے, وہ حکومتوں کا کام ریلیف دینا نہیں ہوتا, کنڈیوسو انوائرمنٹ بنانا ہوتا ہے کہ اس میں معاشی سرگرمیاں بڑھیں. لیکن ہمارے یہاں یہ بات یہیں سے شروع ہوتی ہے, اور ریلیف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ مہنگا تیل خریدیں اور سستا بیچ دیں. تو اس طرح کے ہمارے یہاں ایک کہتے ہیں فکری مغالطے ہیں. پھر آپ یقیناً پیٹرول بم آج کل وہ اتنا نہیں پھٹ رہا اخبارات میں کہ گو کہ مہنگائی بھی بہت ہے, اور 24-25% ماشاءاللہ ابھی جو کل کا ڈیٹا آیا ہے افراط زر ہے, تو اس پہ بھی اتنی بات نہیں ہو رہی میڈیا میں, جو اس بات کی کاسی کرتے ہیں کہ چیزوں کو کس طرح سے ہمارے یہاں مینج کیا جاتا ہے. لیکن ہم یہ کلیشے سنتے ہیں جی پیٹرول بم, ڈالر کی اڑان, لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کے پس منظر میں جانے سے گریز کیا جاتا ہے. کہ ایک تو خود مطلب یہ نہیں کہ صحافیوں کو نہیں پتا, صحافی بالکل جانتے ہیں, بہت سارے صحافی جانتے ہیں, لیکن جو ہم لوگوں نے ڈیبیٹ کا لیول جتنا نیرو کر دیا کہ جی 2-4 ایشوز ہیں, انہی شخصیتوں پہ بات ہوگی, ہم نان ایشوز ویڈیو لیکس کے اوپر بات کر رہے ہوں گے, مبینہ آڈیو لیکس پہ بات کر رہے ہوں گے, اور دیگر تماشوں پہ ہوں گے, ملک کے حقیقی مسائل پہ نہیں ہوں گے. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ پھر میں دہراؤں گا کہ بہت ضروری ہے کہ میڈیا اچھا میں ایک اور ہے کہ اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیر از اے سی آف پروپیگنڈا گوئنگ آن, اور اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جی جو معاشی ایجنڈا ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. اور آج جو ہے میڈیا پھر مجھے ایک اور آواز آ رہی ہے, میں رک جاؤں کیا؟ جی میں گفتگو جاری رکھوں کیا؟ مجھے بیچ میں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے وہ اصل میں ایک اور بیچ میں آواز آئی تھی, میں سمجھا مجھے کوئی انسٹرکشن دی جا رہی ہیں کہ وائنڈ اپ کروں یہاں, مطلب ہے رک جاؤں تھوڑی دیر کے لیے. تو اچھا میں اسی سے پھر جڑا ہوا ایک دوسرے سوال پر آتا ہوں جو بڑا اہم نقطہ ہے. وہ یہ کہ میں نے کم از کم اپنی 31-32 سالہ صحافتی تاریخ میں, زندگی میں کوئی ایسا دور نہیں دیکھا کہ جو آج کا دور ہے, جتنی مایوسیوں کا دور ہے. ہم نے بڑے بڑے سخت وقت دیکھے, اور قوموں پہ یقیناً سخت وقت آتے ہیں, لیکن ہمیشہ ایک امید کا دامن ہوتا ہے, ہمیشہ اس بات کی توقع ہوتی ہے کہ جناب یہ آج مشکل ہے لیکن کل ہم اس مشکل سے نکل جائیں گے, کیونکہ آپ کو قیادت پر اعتماد ہوتا ہے, قیادت کے پاس ایک روڈ میپ ہوتا ہے. وہ مشکل وقتوں میں جب کہتے ہیں کہ عوام سے قربانی مانگتے ہیں تو آگے بڑھ کر خود اولیت سے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو مجھے ایسا دور کبھی نظر نہیں آیا. ہم نے دیکھے تھے نیوکلیر پروگرام جب دھماکے ہوئے تھے 98 میں, اور اس میں پاکستان پہ سینکشنز بھی لگی تھیں, بہت سب کم ذخائر بھی ہو گئے تھے. پھر مشرف صاحب کا جو بلڈ لیس کو ہوا تھا, فوجی انقلاب آئے تو سب بڑی معاشی, جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا بڑی مشکل صورتحال تھی. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آتے ہی, حالانکہ اس وقت سینکشن سے پاکستان کے اوپر, لیکن جب پیکیجنگ کی گئی, جب معیشت کے ریفارمز کی بات آئی, تو ان مشکلات کے باوجود لوگوں میں ایک دم امید پیدا ہو گئی تھی کہ جناب ملک جو ہے وہ ایک صحیح سمت کی طرف جا رہا ہے. شوکت عزیز صاحب نے آ کے, مجھے یاد ہے پہلے انٹرویو میں نے کیا تھا کہ جی روڈ میپ کی انہوں نے بات کی تھی, انہوں نے بڑا کیٹیگرک بتایا تھا کہ جی ہم ملک کو اب اس سمت میں لے کے جا رہے ہیں. آج آپ کو ان تمام چیزوں کا جو ہے ایک فقدان نظر آتا ہے. اور یہ جو ہے مطلب ہے کہ اس میں آپ کو ایک کنفیوژن میں اگر کہوں گا کہ ہم سب جانتے ہیں معیشت کا پہلا سبق یہ ہوتا ہے, آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, کہ فنڈامنٹلز بعد میں صحیح ہوتے ہیں, پہلے سینٹیمنٹ ٹھیک ہوتا ہے. اور سینٹیمنٹ کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ سینٹیمنٹ جو کام ہے وہ قیادت کا کام ہوتا ہے ٹھیک کرنے کا. لیکن جیسے بھی مجھ سے پہلے بھی ایک اسپیکر کہہ رہے تھے کہ قیادت اگر خود کمپرومائز ہو, اس کے اوپر خود سوالیہ نشان ہو, اس پہ خود شک و شبہات ہوں, تو پھر وہ سینٹیمنٹ ٹھیک نہیں ہوتا. یہی اس وقت جو ہے ہمارا المیہ ہے. ظاہر ہے شریف خاندان سے بھی, ڈاکٹر صاحب سے بھی, تو میں ان کے بارے میں کوئی مطلب ہے آپ کی علم میں معلومات میں اضافہ تو نہیں کر سکتا. صرف یہ کہوں گا جو کراچی کی مارکیٹ کے سینٹیمنٹ ہے, اسحاق ڈار جب بطور وزیر خزانہ آئے, ہم ٹھونک کر ایئر فورس ون کے جہاز سے اترے, انہوں نے کہا جی میں ڈالر کو 200 روپے پہ لے کر آؤں گا. اس وقت لوگ حیران تھے کہ یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, اور بڑا مزہ کا خیز دعویٰ ہے کیونکہ ہمارے فنڈامنٹل ایسے نہیں ہیں. تو ہماری جو مارکیٹس ہیں وہ سمجھتی ہیں, کراچی میں اگر آپ بزنس مین سے بات کریں, مارکیٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں, گروز سے بات کریں, وہ یہ کہیں گے کہ جناب یہ ریفارم کے وزیر خزانہ نہیں ہے,
یہ آرم ٹوسٹنگ کے ذریعے ملک چلا سکتے ہیں، یہ فجنگ کے ذریعے ملک چلا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ایک ریفارم کی طرف لے کے جائیں، ان کے پاس کوئی ویژن ہوگا۔ مجھے حیرت ہے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے جو بھی اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے کیا ویژن دیا ہوگا کیونکہ ان کا تو ویژن ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح کا ان کا، جس طرح سے انہوں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کیا، اس طرح سے انہوں نے، ان کو obsession ہے کہ جی ایکسچینج ریٹ کا، جب ماضی میں بھی یہ وزیر خزانہ تھے تب بھی ملک کو مشکل میں ڈال کے گئے تھے اور ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارے اوپر ایک پہاڑ جتنا چھوڑ کے گئے تھے، اس مرتبہ پھر وہ obsession سے انہوں نے اپنے اننگز کا آغاز کیا۔ اور جو دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے چکر میں جو کچھ اسٹیبلٹی تھی مارکیٹ میں اس کو ملیا میٹ کر دیا، خاک سے ملا دیا۔ ہمیں مطلب ہے آج اس ملک میں ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ایک تو ٹھیک ہے اوپن مارکیٹ کا ہے، انٹر بینک کا ہے جس کو کوئی نہیں سنتا، اوپن مارکیٹ کے ایکسچینج ریٹ پہ آپ کو ڈالر نہیں ملتا، آپ کا کریڈٹ کارڈ کے ایک الگ ہے، اور پھر ایک تھرائیونگ بلیک مارکیٹ ہے، اور اس کی وجہ سے بلیک مارکیٹ کی وجہ سے بیکاز اتنا زیادہ ہیوج گیپ آ گیا ہے، تو ہمارے یہاں جو ہے ریمیٹنسز کا جو وہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی تیزی سے گر رہے ہیں، لوگ جو لیگل میتھڈ سے بھیجا کرتے تھے، اس ذرائع سے بھیجا کرتے تھے، وہ گرنے لگے ہیں۔ تو یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ یہ کتنے غیر حقیقت پسندانہ جو ہے باتیں کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ٹھیک ہے آپ کا ایکسچینج ریٹ سے obsession ہے اور آج اس کو نہیں چلا پا رہے، پھر آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے انہوں نے جس طرح سے مس مینج کیا ہے، کرمنل طریقے سے مس مینج کیا ہے۔ آج پاکستان کے سامنے دو ہی راستے ہیں، ایک تو راستہ یہ کہ ٹھیک ہے آئی ایم ایف کی آپ شرائط کو مان لیں، سخت شرائط ہیں، بہت تکلیف ہوگی اس سے، لیکن دوسرا راستہ جو ہے وہ ڈیفالٹ کا ہے، اور ان دونوں راستوں میں زیادہ تکلیف جو ہے وہ ڈیفالٹ پر ہوگی، اور آپ مارکیٹس کو مطلب ہے اس سینٹیمنٹ کو آپ سنبھالنے ہی نہیں دے رہے۔ آپ نے مطلب ہے وہاں پہ مس سگنل کیا ہوا ہے، جو تھوڑا بہت مفتاح اسماعیل نے کام کیا تھا وہ بھی میں نہیں کہتا کہ اس کے اوپر بھی لوگ بہت سوالیہ نشان اٹھاتے، لیکن پھر بھی اس کی ایک تھوڑا سا آپ کو سمت نظر آ رہی تھی، غیر مقبول فیصلے کر رہے تھے مفتاح۔ یہ ان کا تو اسحاق ڈار صاحب کو تو مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ ایک اتنی خطرناک بات ہے کہ جب آپ کے پاس حکومت ڈائریکشن کلیئر نہ کر رہی ہو، سینٹیمنٹ اس کی وجہ سے نیگیٹو ہو، اور آپ جو میں سمجھتا ہوں کہ نیگیٹو سینٹیمنٹ کی ایک اور جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ 230 23 کروڑ کا ملک ہے، کوئی 24 کروڑ کا کہتا ہے، کوئی 22 کروڑ کا کہتا ہے، اس ملک کو راجواڑہ بنایا جا رہا ہے۔ جب میں راجواڑے کی بات کرتا ہوں، فیوڈم بنانے کی بات کرتا ہوں، اس میں اگر یہ سیاست ہو رہی ہو کہ جی باپ ہوگا، بھائی ہوگا، بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، بھانجا ہوگا، بھتیجا ہوگا اور سمدھی ہوگا، تو پھر تو ملک نہیں چلا کرتے۔ جدید ریاستیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں چلتی۔ تو آج ہمارے اس ملک میں جس طرح سے مطلب ہے کہ ایک کہتے ہیں نا کہ کیپچر آف دی ایلیٹ کر دیا گیا، موروثی سیاست ہم پہ ایک امپوز کر دی گئی ہے، اس میں آپ یہ کہیں کہ آپ ایک جدید اکانومی کو ڈیولپ کر سکیں گے تو ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک ہمارے کراچی کے ایک اور میں نقطے پہ آتا ہوں، کراچی میں ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بڑے اچھی ٹرم نکالی ہے، اور یہ میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ لوگ اپنے جو چیئرمین عمران خان ان سے بھی گزارش کریں کہ لوگ محسوس یہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں جو پڑھے لکھے مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جو پروفیشنل ہیں، کہ ہماری سیاست اور معیشت جو ہے وہ اولڈ بوائز کلب اور رچ بوائز کلب میں پھنسی ہوئی ہے۔ اور میں یہ کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ بطور صحافی آپ کسی اور کا اپنے آپ پہ کہہ کے نہیں استعمال کر سکتے۔ جو اولڈ بوائز اور رچ بوائز کلب ہے اس کی گرفت میں ہے۔ ہمارے یہاں وہی ریوالونگ ڈور سے وہی آپ دیکھیں کہ اسحاق ڈار گھوم کے دوبارہ وزیر خزانہ بن جاتے ہیں، حفیظ شیخ دوبارہ ریوالونگ ڈور سے بریف کیس اٹھا کر آتے ہیں، وزیر خزانہ بن جاتے ہیں۔ تو وہی اس چیزوں میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں فریش بلڈ لانے میں، نوجوانوں کو آگے لانے میں، نئے ماہرین کو لانے میں ذرا ناکام رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں جو بزرگ ہیں یا سینئرز ہیں وہ انڈرمائن ہو رہے ہیں، ان کی بالکل جگہ ہوتی ہے، ان کے تجربے کی جگہ ہوتی ہے، لیکن یہ سوچنا ہے کہ اگر آپ کو مستقبل کی سیاست کرنی ہے، مستقبل کے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، تو بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ ایک فریش بلڈ کو آپ انفیوز کرتے رہیں، نئے معاشی ماہرین کو لاتے رہیں، تاکہ یہ جو ایک ہماری ایلیٹ کیپچر ہو گیا ہے انہی لوگوں سے، وہ 70 میں بھی وہی تھے، دہائی میں 80 میں بھی وہی تھے، 90 میں بھی وہی، اور آج کے پاکستان 21ویں صدی میں بھی کم و بیش وہی چہرے ہیں۔ تو یہ ہمیں ضرورت ہے، انوویشن کی ضرورت ہے، نئے خیالات کی ضرورت ہے، اور نئے بلڈ کو لانے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں ایک اور میں اس میں آخری کنکلوڈنگ ریمارکس میں 2 پوائنٹس اور میں دینا چاہوں گا کہ بڑا تانا دیا جاتا تھا پی ٹی آئی کو کہ جی ہائیبرڈ ریجیم ہے اس ملک میں، اور سول اور فوج صفحے پہ بات کی جاتی تھی تو بطور تانا بات کیا جاتا تھا۔ تو آج بھی میرے خیال میں ہائیبرڈ ریجیم ہی ہے، اور پاکستان جیسے ملکوں میں اگر ہمیں ترقی کرنی ہے اور ہمیں اس ملک کو کوئی ڈائریکشن دینی ہے تو اس کے لیے سول اور فوجی اداروں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں جو خلیج ہے اس کے ساتھ ہم ملک کو آگے نہیں لے کے جا سکتے، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کے ڈفرینسز ہیں، اور ظاہر ہے
کہ ان کو برج کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک اس چیز کو، اور ہمیں جو فیصلہ سازوں نے بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ چاند تارے نہیں مانگتے کہ ان کے جھولی میں ڈال دیے جائیں. وہ کہتے ہیں جناب ایک ہماری ذرا سی ایماندار قیادت ہو، کامن سینس رکھنے والی قیادت ہو، تو اس قیادت کی ضرورت ہے کہ جو ان کے پارٹنرز ہوں، جو سویلین پارٹنرز ہوں، اس پر لوگوں کا اعتماد ہو. جب تک یہ اعتماد بحال نہیں ہوگا اس وقت تک معاملے آپ معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتے، سینٹیمنٹ کو ٹھیک نہیں کر سکتے. وہ آپ مطلب ہے کہ عوامی امنگوں کے ساتھ جب تک ہماری بیرکس نہیں چلیں گی اور ہماری فوجی قیادت نہیں چلے گی، معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. وہ حبیب علی ایک پرانے ہمارے غزل کے شاعر ہوا کرتے تھے، ان کی بڑی مشہور ہے ایک غزل تھی جس کا ایک مصرع تھا کہ جی جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں، حبیب علی محمد کی. تو آج اگر آپ کو پاکستان کو آگے لے کے جانا اور خاکم تین پاکستان کی کشتی بھور میں پھنسی ہے اور ڈوبنے کے قریب، تو آپ کو اس میں سے بوجھ اتارنے ہیں. وہ بوجھ آپ کو بدعنوانی کا بوجھ اتارنا ہے، ذہنی غلامی کا بوجھ اتارنا ہے. جب تک ہم یہ بوجھ نہیں اتاریں گے اس وقت تک پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتا اور مضبوط نہیں ہو سکتا، مستحکم نہیں ہو سکتا، طاقتور نہیں ہو سکتا. تو یہ میری گزارشات تھی. بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے اپارچونیٹی دی. تھینک یو ویری مچ.